بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ میں لکھنؤ کے قریب ایک قصبے کے تاجر خاندان میں 6 دسمبر 1939 میں پیدا ہوا۔ گپتا ہماری گوت ہے۔ ہمارے پتا جی کریانے کی تھوک کی دکان کرتے تھے۔ ہماری چھوٹی پیڑھی سے ہر ایک کے ہاں ایک ہی اولاد ہوتی آئی ہے۔ میں اپنے پتا جی کا اکیلا بیٹا تھا۔ 9ویں کلاس تک پڑھ کر دکان پر لگ گیا۔ میرا نام رام جی لال گپتا میرے پتا جی نے رکھا۔ گھر کا ماحول بہت دھارمک مذہبی تھا۔ ہمارے پتا جی ضلع کے BJP کے ذمہ دار تھے۔ اس کی وجہ سے اسلام اور مسلم دشمنی ہمارے گھر کی پہچان تھی، اور یہ مسلم دشمنی جیسے ہماری گھٹی میں پڑی تھی۔ 1986 میں بابری مسجد کا تالا کھلوانے سے لے کر بابری مسجد کی مسماری کے گھناؤنے جرم تک اس پوری تحریک میں آخری درجے کے جنون کے ساتھ شریک رہا۔ میری شادی ایک بہت بھلے اور سیکولر خاندان میں ہوئی۔ میری بیوی کا مزاج بھی اسی طرح کا تھا، اور مسلمانوں سے ان کے گھر والوں کے بالکل گھریلو تعلقات تھے۔ میری بارات گئی تو سارے کھانے اور شادی کا انتظام ہمارے سسر کے ایک دوست خان صاحب نے کیا تھا، اور دسیوں داڑھی والے وہاں انتظام میں تھے، جو ہم لوگوں کو بہت برا لگا تھا، اور میں نے تو ایک بار کھانا کھانے ہی سے انکار کر دیا تھا کہ کھانے میں مسلمانوں کا ہاتھ لگا ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ مگر بعد میں میرے پتا جی کے ایک دوست تھے پنڈت جی، انہوں نے سمجھایا کہ ہندو دھرم میں کہاں آیا ہے کہ مسلمانوں کا ہاتھ لگا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بڑی کراہت کے ساتھ بات نہ بڑھانے کے لیے میں نے کھانا کھا لیا۔ 1952 میں میری شادی ہوئی تھی۔ 9 سال تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 9 سال کے بعد مالک نے 1961 میں ایک بیٹا دیا، جس کا نام میں نے یوگیش رکھا۔ اس کو میں نے پڑھایا اور اچھی اسکول میں داخل کرایا، اس خیال سے کہ پارٹی اور قوم کے نام سے اس کو ارپت وقف کروں گا۔ اس کو سماج شاستر علم سماجیات میں PhD کرائی۔ شروع سے آخر تک وہ ٹاپ رہا، مگر اس کا مزاج اپنی ماں کے اثر میں رہا، اور ہمیشہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف مائل رہتا۔ فرقہ وارانہ مزاج سے اس کو الرجی تھی۔ مجھ سے بہت ادب کرنے کے باوجود اس سلسلے میں بحث کر لیتا تھا۔ 2 بار وہ ایک ہفتے کے لیے میرے رام مندر تحریک میں جڑنے اور اس پر خرچ کرنے سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی ماں نے فون پر رو رو کر اس کو بلایا۔ مسلمانوں کو میں اس ملک پر قبضہ کرنے والا مانتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں نے رام جنم بھومی مندر کو گرا کر مسجد بنائی ہے۔ میں ہر قیمت پر یہاں رام مندر بنانا چاہتا۔ اس کے لیے میں نے تن من دھن سب کچھ لگایا۔ 1987 سے لے کر 2005 تک رام مندر آندولن اور بابری مسجد گرانے والے کارسوں کو پریوار وشوا ہندو پریشد کو چندے میں کل ملا کر 25 لاکھ روپے اپنی ذاتی کمائی سے خرچ کیے۔ میری بیوی اور یوگیش اس پر ناراض بھی ہوئے تھے۔ یوگیش کہتا تھا کہ اس دیش پر 3 طرح کے لوگ آ کر باہر سے راج کرتے آئے ہیں۔ ایک تو آرین آئے، انہوں نے اس دیش میں آ کر ظلم کیا، یہاں کے شودروں کو داس بنایا اور اپنی ساکھ بنائی، دیش کے لیے کوئی کام نہیں کیا، آخری درجے کے اتیاچار ظلم کیے، کتنے لوگوں کو مارا قتل کیا، کتنے لوگوں کو پھانسی لگائی۔ دوسرے نمبر پر مسلمان آئے، انہوں نے آ کر اس دیش کو اپنا دیش سمجھ کر ملک کو ترقی دی، یہاں لال قلعہ بنایا، تاج محل جیسا دیش کے گورو کا پاتر قابل فخر عمارات بنائی، یہاں کے لوگوں کو کپڑا پہننا سکھایا، بولنا سکھایا، یہاں پر سڑکیں بنوائیں، سرائیں بنوائیں، خسرہ خاتونی، ڈاک کا نظام اور آب پاشی کا نظام بنایا، نہریں نکالیں، اور دیش میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک کر کے ایک بڑا بھارت بنایا۔ 1000 سال تک الپ سنکھیا اقلیت میں رہ کر اکثریت پر حکومت کی، اور ان کو مذہب کی آزادی دی۔ وہ مجھے تاریخ کے حوالوں سے مسلمان بادشاہوں کے انصاف کے قصے دکھاتا، مگر میری گھٹی میں اسلام دشمنی تھی، وہ نہ بدلی۔ تیسرے نمبر پر انگریز آئے، وہ یہاں سے سب کچھ لوٹ کر چلتے بنے۔ 30 دسمبر 1990 کی کار سیوا میں بھی میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 5 دسمبر 1992 کو تو میں خود ایودھیا گیا۔ میرے ذمے ایک پوری ٹیم کی کمان تھی۔ بابری مسجد گرا دی گئی تو میں نے گھر آ کر ایک بڑی دعوت کی۔ میرا بیٹا یوگیش گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے خوب دھوم دھام سے جیت کی تقریب منائی، رام مندر کے بنانے کے لیے دل کھول کر خرچ کیا، مگر اندر سے ایک عجیب سا ڈر تھا جو میرے دل میں بیٹھ گیا۔
اور بار بار ایسا خیال ہوتا کہ کوئی آسمانی آفت مجھ پر آنے والی ہے۔ 6 دسمبر 1993 آیا تو صبح صبح میری دکان اور گودام میں جو فاصلے پر تھے، شارٹ سرکٹ ہونے سے دونوں میں آگ لگ گئی تھی اور تقریباً 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا مال جل گیا، اور اس کے بعد تو میں اور بھی زیادہ سہم گیا۔ ہر 6 دسمبر کو ہمارا پورا پریوار سہما سہما سا رہتا تھا اور کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا تھا۔ 6 دسمبر 2005 کو یوگیش ایک کام کے لیے لکھنؤ جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرائی اور میرا بیٹا اور ڈرائیور موقع پر انتقال کر گئے۔ اس کا 9 سال کا ننھا سا بچہ اور 6 سال کی ایک بیٹی ہے۔ یہ حادثہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میرا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ کاروبار چھوڑ کر در بدر باڑا پھرتا۔ میری بیوی مجھے بہت سے مولوی لوگوں کو دکھانے کے لیے لے گئی۔ ہردوئی میں بڑے بڑے مولوی صاحب کے مدرسے میں لے گئی۔ وہاں پر بہار کے ایک قاری صاحب ہیں۔ وہاں کچھ ہوش تو ٹھیک ہوئے، مگر دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں غلط راستے پر ہوں، مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک چھوٹی کتاب پڑھی۔ اس کے بعد اسلام کیا ہے پڑھی۔ اسلام ایک پریچے شیخ علی میاں جی کی پڑھی۔ 5 دسمبر 2006 کو مجھے مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کی چھوٹی سی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ایک لڑکے نے لا کر دی۔ 6 دسمبر کی تاریخ اگلے روز تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ اب کل کو کیا حادثہ ہوگا۔ اس کتاب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ مسلمان ہو کر اس خطرے سے جان بچ سکتی ہے، اور میں 5 دسمبر کی شام کو 5-6 لوگوں کے پاس گیا، مجھے مسلمان کر لو، مگر لوگ ڈرتے رہے، کوئی آدمی مجھے مسلمان کرنے کو تیار نہ ہوا۔ میں نے 5 دسمبر 2006 کو مسلمان ہونے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس سال 22 جنوری تک مجھے کوئی مسلمان کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مولوی کلیم صاحب کو ایک لڑکے نے جو ہمارے یہاں سے جا کر پھلت مسلمان ہوا تھا بتایا کہ ایک لالا جی جو رام جنم بھومی تحریک میں بہت خرچ کرتے تھے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے محمد عامر ماسٹر صاحب کو، جو خود بابری مسجد کی مسماری میں سب سے پہلے کدال چلانے والے تھے، بھیجا۔ وہ ایڈریس ٹھیک نہ معلوم ہونے کی وجہ سے 3 دن تک دھکے کھاتے رہے۔ 3 دن کے بعد 22 جنوری کو مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور مولوی صاحب کا سلام بھی پہنچایا۔ صبح سے شام تک وہ مولوی صاحب سے فون پر بات کرانے کی کوشش کرتے رہے، مگر مولوی صاحب مہاراشٹر کے سفر پر تھے۔ شام کو کسی ساتھی کے فون پر بڑی مشکل سے بات ہوئی۔ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ سیٹھ جی سے ملاقات ہو گئی ہے اور الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ انہیں دوبارہ کلمہ پڑھوا دیں۔ مولوی صاحب نے مجھے دوبارہ کلمہ پڑھوایا اور ہندی میں بھی عہد کروایا۔ میں نے جب مولوی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت، مجھ ظالم نے اپنے پیارے مالک کے گھر کو ڈھانے اور اس کی جگہ شرک کا گھر بنانے میں اپنی کمائی سے 25 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، باقی پارٹ 2 میں ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا پارٹ 2 ضرور دیکھیں۔